خر الوباء الحاتمة المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ بیتم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا نور الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن نرحم من كل رحيم العالم والواحد والباقي أبدا والغافر للذنب جديد وقديم الظاهر والباطن والنافع حقا الرازق للعبد وإن كان أثيم القابض والباسط والرافع ربي المحج للمجة من عزم رميم وأشهد بالله له ليس نظير الخالق للعيسى من بطن يقيم والملك يصلون على أفضل رسول والناس جميعون بآداب عظيم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الصادق الوعد الامین صلوات اللہ تعالی علیہم مجمعین شہ نشین پر جلوہ فروز علماء ملت اسلامیہ بالخصوص اولاد قطب ربانی پیر طریقت صوفی گجرات حضرت سید نصیر الدین بابا چشتی شیرازی برادر گرامی وقار شاعر اسلام اولاد رسول اولاد غوث اعظم حضرت سید عظیم رضا بریلوی دامت برکاتم العالیہ دیگر علماء ملت اسلامیہ سامنے بیٹھی مکمل سنی عوام پردہ نشینان اسلام پاک دامن میری مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آپ حضرات واقعی سننے کے موڑ میں بیٹھے ہیں تو یہ افراتفری کا جو ماحول ہے اسے آپ بند کریں اور یہ جو سیٹی بجا رہا ہے نا تھوڑا سیٹ کیجئے اس کو خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی عظیم آیہ پاک کے مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا آپ کے اس دیار محبت میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور آج کی اس مقدس شب کے صدقے میں مولا تعالیٰ ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تفضل سے معاف فرمائے آئیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں شب برات کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں قبل اس کے آئیے ہم اور آپ مل کر دل کو جمال یار کائنہ دار بنا کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عشق محبت میں ڈوب کر سارے سنسار کے مرکز عقیدت وجہ وجود موجودات سرکار سکار سماوات شہنشاہ ساکینان ارضیات صدر ایوان رسالت بدر افلاک نبوت غم گسار دین ملت جامع صدق و دیانت شافع روز قیامت محبوب خدا خواجہ ہر دو سرا شفیع روز جزا پشت پناہ حرب
وسیلۃ العظمی منایہ رب الکبریٰ مطلب رب الارض والسماء علیہ المبعوث التحیۃ والثناء فلک رسالت کے آفتاب حسن یوسف کے شباب جناب رسالت مآب منبع انوار گوہر آفتاب سبب کون و مکان مالک زمین و آسمان ہزار ہزار عالم کی روح رواں تتمہ تونا بزم جانا رحمت یزداں محبوب ایواں مختب و سجدگاہ قدسیاں واقف ہے اسرار چار سو کنچے راز وحدت کی خوشبو دل موجودات کی آرزو مقصود آیت صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور کسی نے تو یہ کہا کہ جل رہا ہے محمد کی تحلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، جل رہا ہے محمد کی تحلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، اما میرے آقا کے ہیں مجھ پر اتنے کرم، اب کسی اور کے کرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی اور کے کرم کی ضرورت نہیں۔ اور عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، لگاؤ کسے کہتے ہیں، کانٹیکٹ کسے کہتے ہیں، کسی سے ریلیشن میں آ جانا کسے کہتے ہیں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سر ہے نہیں مارے جاتے، یا گاؤ حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن بہارا، علماء اہل سنت، اللہ سبحان اللہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، اما کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی، اور اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے پیارے جانتے ہو، جلسے تو روز ہو رہے ہیں نا، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، بولو ہوتے رہیں گے نا، تو قیامت تک ایسے ہی بیٹھے رہو گے۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، کیا بات، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ آپ کے ہی آبا و اجداد تھے، آپ کے ہی پہلے کے جو لوگ تھے، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، علماء مجتہدین کا دور، فی زمانہ علماء ملت اسلامیہ کا دور۔ تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھو، ہم نے کبھی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں پیارے، کبھی جھروکے سے جھانک کر ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ داعیہ اسلام نے، اسلام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ گیا۔ طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر کے دعائیں دینے والا نبی، پیٹ پر پتھر باندھ کر دعائیں دینے والا نبی، مکے میں کانٹوں، مکے کی دھرتی پر کانٹوں پر چل کر کے امت کی فلاح و بہبودی چاہنے والا نبی،
وہ نبی اتنا پیارا نبی، اتنا سونا نبی، اتنا اچھا نبی، لیٹسٹ نبی، بلکہ امام الانبیاء نبی، امام الانبیاء نبی، تمام نبیوں کا سردار نبی، آمینہ کا لال نبی، عبداللہ کا در یتیم نبی، کیسا پیغمبر ہے جس نے وادی مکہ میں قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے امتی ہو تو پھر تمہارے لیے یہ پیغام قرآن نے نشر کیا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مارے جاتے ہیں، ستائے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں، کاروبار ہمارا ٹھپ ہے، اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے۔ علماء کی توہین کرنا بند کر دو، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ سادات کی قدر کرنا سیکھ لو، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ ولیوں کے آستانے سے لگے رہو، اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ آج علماء کو حقیر سمجھتے ہیں نا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، محشر میں ان علماء کا جو دبدبہ ہوگا اور ان علماء کی جو شان ہوگی، اور یہ ان کے علم کی وجہ سے نہیں، آقا کے کرم کی وجہ سے ہوگی، آقا کے کرم کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں، اور میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک پیغام، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، درپن آئینہ کانچ، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ تمام ارباب علم و دانش کی توجہ چاہوں گا اس شعر پر۔ تمام لوگ سجدہ کرتے ہیں بارگاہ خداوندی حضرت، سجدہ کرتے ہیں نا؟ ہم اس میں بھی ڈاؤٹ فل ہے کیا؟ سجدہ کرتے ہیں نماز میں؟ سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئی۔ سجدہ بارگاہ عزتی میں اور کینہ دل میں، سجدہ بارگاہ خدا بندی میں، بھائی کا کینہ سینے میں، سجدہ بارگاہ خدا بندی میں، ماں باپ سے نفرت دل میں، سجدہ بارگاہ خدا بندی میں، اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسی سے دشمنی دل میں، سجدہ بارگاہ خدا بندی میں، دنیا کا خیال دل میں۔ بتا تیرے سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے اور وہ سجدہ۔ میں تجھے بتاؤں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ شمشیر پر کف کا دل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے یہ زمین کرب بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ اما سجدے سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اور ہر شخص جل رہا ہے یہاں عداوت کی آگ میں۔ ابھی دیکھا نا آپ نے، اتنا خون گرم ہو گیا، صبر کا مادہ ہی ہم میں نہیں ہے۔ جس نبی کی آل میں کربلا میں پورا خاندان کٹوا دیا، لیکن حرف شکایت زبان پر نہیں۔ علماء گواہ ہیں، انو محمد اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، لیکن زینب صبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ قاسم کی جوانی لوٹی جا رہی ہے، حسین صبر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ عباس علم بردار کے بازو کٹ رہے ہیں، حسین نے صبر کیا کہ نہیں؟ علی اکبر جوان شہید ہو رہے ہیں، حسین نے صبر کیا کہ نہیں؟ علی اصغر کے حلقوں میں ناز میں تیر لگا، حسین کے بازوؤں کو چھیدتا ہوا تیر پار گیا، بولو حسین نے صبر کیا کہ نہیں؟ تو پھر حسین کا نعرہ لگاتے ہو، نعرے حیدری لگاتے ہو، نعرے غوثیہ لگاتے ہو،
تو ان کا طریقہ اپنے اندر پیدا کب کرو گے؟ ان کے اخلاق کو اپنے اندر جگہ کب دو گے؟ ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے تیری اولاد حسین تو نہ بن سکے گی، تیری اولاد غوث اعظم تو نہ بن سکے گی، تیری اولاد خواجہ اجمیر تو نہ بن سکے گی، تیری اولاد قطب کالنٹا تو نہ بن سکے گی، تیری اولاد مستان شاہ بابا تو نہ بن سکے گی، تیری اولاد دنیا میں بہت اونچا مقام ولیوں کے بعد ہو وہ حاصل کب کر سکے گی؟ سن، حسین تو نہ بن سکے گی تیری اولاد، مگر اگر ماں بیٹے کو علی علی کہہ کر کے دودھ پلائے گی تو یقین جانو بیٹا غلام حسین ضرور پیدا ہوگا، بیٹا غلام غوث ضرور پیدا ہوگا، بیٹا غلام قطب ربانی ضرور پیدا ہوگا، اس لیے کہ سب در در بھاگتے ہیں، یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا یہ سنیوں کا کام نہیں، سر جھکے گا تو بارگاہ خدا بندی میں اور دل جھکے گا تو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، بچہ بچہ ہے قربان، یا رسول یا رسول، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کون سی شب ہے؟ شب برات۔ شب برات میں حضرت اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، سب ہائی فائی فون رکھتے ہیں، وائی فائی والا۔ بڑی توجہ کے ساتھ بس یہیں سے میری گفتگو کا میں آغاز کروں۔ کتنے میرے بھائی یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے، کتنی میری بہنیں بچیاں ایسی بیٹھی ہوں گی جن کے والدین حقیقت میں ان سے ناراض ہوں گے۔ میں اس میں اپنے آپ کو بھی شمار کر رہا ہوں، علماء کو بھی شمار کر رہا ہوں، ایسا نہ سمجھیں آپ کہ ہم بری الذمہ ہیں، ہم بھی انسان ہیں، کسی ایک کی طرف میرا نشانہ یا ٹارگیٹ نہیں، جنرل بات، اور آپ ایکسپٹ بھی کریں گے اس چیز کو۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے یا اس سے پہلے آپ واٹس ایپ آن کریں تو اس پہ آپ کو میسج ملے گا معافی نامے کا۔ ٹائٹل کیا؟ آج شب برات ہے، مجھ سے جانے انجانے میں کوئی لغزش خطا واقع ہو گئی ہو، آپ کا دل دکھا دیا ہو، آپ کا دماغ دکھا دیا ہو، آپ کا پیر دکھا دیا ہو، آپ کے جسم کو تکلیف پہنچا دی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ ہزاروں میسج پڑے ہیں میرے فون میں، جن کو میں جانتا بھی نہیں وہ بھی مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہاں رک کر ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سید صاحب قبلہ، کہ ہم کتنے نمبر ہمارے فون میں سیو ہوتے ہیں، ہم واقعی واقف نہیں ہوتے کتنے لوگوں سے، اور ہم جب میسج چھوڑنا شروع کرتے ہیں گروپ میں ڈالتے ہیں تو گروپ میں کئی ہزار نمبر بھی ہوتے ہیں جن سے ہمارا کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی ملاقات نہیں ہوتی، سب سے معافی نامہ شیئر کرتے ہیں۔ بولو کرتے نہیں کرتے؟ اپنے دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ بتانا کہ کتنے ایسے بیٹھے ہو یہاں جن کے ماں باپ کے پاس دوائی کے پیسے نہیں اور اولاد دینا نہیں چاہتی؟ کتنے ماں باپ ایسے بوڑھے ہوں گے جو پانی کو ترس رہے ہیں اور اولاد اٹھ کر کے گلاس پانی دینے کو تیار نہیں؟ کتنے ماں باپ ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، اولاد انہیں دیکھنے تک جانا پسند نہیں کرتے۔ چکر کیا ہے؟ پراپرٹی۔ دو بھائی ہیں، چھوٹے کو زیادہ مل گیا، بڑے کو زیادہ مل گیا، پھلانے کو زیادہ مل گیا، چھوٹے کو بڑے کو اسی میں ملجھ کر کے رہ گئے۔ اسلام سے بڑی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بے شک تیرے گھر کی کوئی حقیقت نہیں، نبی کے گھر کی طرح تیرا گھر نہیں، نبی کی زمین کی طرح تیری زمین نہیں،
नबी की बेटी की तरह तेरी बेटी नहीं, नबी के बेटों की तरह तेरे बेटे नहीं, नबी के दामाद की तरह तेरा दामाद नहीं, नबी के वालिदैन की तरह तेरे वालिदैन नहीं। तो जिस नबी ने अफू दरगुजर करने का हुक्म दिया, आज हम करोड़ों लोगों से माफिया को तलब करते हैं, मैसेज करके, कॉल्स करके हम उनसे माफी नामा तलब करते हैं, माफी कि मुझे बराए करम माफ कर दे। अरे याद रखना, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, मैं एक जिम्मेदार स्टेज से एक पैगाम देना चाहता हूँ। सुनो सुनियो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे वालिदैन हयात हैं, माँ या बाप, अगर दो में से कोई एक तुझसे नाराज है और उस हालत में तो नमाज अदा कर रहा है, अरे नमाज मोहल्ले की मस्जिद की बात नहीं कर रहा, मैं शहर की मस्जिद की बात नहीं कर रहा। आका फरमाते हैं कि अगर मस्जिद नबवी में भी अदा कर ले, अगर काबे में घुसकर भी नमाज अदा कर ले, इस हाल में कि उसके माँ बाप, उसके वालिदैन उससे राजी नहीं, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूलियत का शर्फ ही अता करता है। किस गुमान में हैं आप? जहां माफी मांगनी थी वहां रुख मोड़ दिया, जिन्हें जानते न थे वहां हाथ जोड़ करके खड़े हैं। जिस माँ बाप, और मेरे आका ने क्या फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, लोगो जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। तुम कहाँ तलाश कर रहे हो? तुम शहर में तलाश करोगे जन्नत? तुम करिए करिए घूम करके जन्नत तलाश करोगे? सुनो, अगर अक्ल सलीम अल्लाह ने अता फरमाई है तो अभी जाके माँ के कदम पकड़ लेना। अगर वालिदैन हयात हैं तो उनके कदमों को पकड़ करके माफी मांग लेना कि वालिदैन, अगर मेरी वजह से आपका दिल जाने अनजाने में दुखा हो तो मैं आपकी औलाद हूँ, बराए करम आप मुझे माफ फरमाते। जब वो माफ कर देंगे तो अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूलियत का शर्फ अता फरमा देगा। फल में अगर वो चाहे बदंदे जमाना, करीम जब वो ठहरा उसके करम का क्या ठिकाना। उसका करम सिर्फ अमीर की कोठियों पर नहीं बरसता साहब, उसका करम सिर्फ बड़े बड़े बंगलों पर नहीं बरसता। सुन, जब बारिश होती है जितना एक अमीर की कोठी पर गिरती है ना, उतनी ही एक गरीब की झोपड़ी पे भी बरसा करती है। तो याद रखना, होश के नाखून लेना। आज शबे बारात है, घूम करके चौराहों पर गप्पे शप्पे लगा करके इस तरीके से रात को जाया ना कर देना। ये जलसा जब तक चलेगा, ये जलसाए सरकार है खामोश दीवाने, बरसे की यहाँ किस किस पर रहमत खुदा जाने, बरसे की यहाँ किस किस पर रहमत खुदा जाने। और मेरा यकीन, मेरा ईमान कहता है कि आज की शब इतने उलमाए किराम और सादाते किराम की मौजूदगी में न जाने यहाँ कितने बंदे बंदियाँ बैठे हैं। तो इसमें कोई अल्लाह का एक नेक बंदा होगा, जब कोई दुआ करेगा और गुनहगार आमीन कहेंगे, पता नहीं अल्लाह किसकी आमीन को कबूल फरमा ले और हमारी डूबती नैया को साहिल नजात मिल जाए। तो इस नीयत से बैठना। शबे बारात गुनाहों से छुटकारे की रात, गुनाहों से पाको साफ होने वाली रात। जिस्म मैला होता है तो हम साबुन से साफ कर लेते हैं, कपड़ा गंदा होता है तो धुल दिया जाता है, पाक हो जाता है। जाहिर को जितना साफ रखते हो ना, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा बातिन पाक होना चाहिए। दिल पे दिलदार के हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। नीयतुल मोमिन खैरुम मिनल अमल, मोमिन की नीयत उसके अमल से ज्यादा भारी है। तो प्यारे, लगातार रहमतों की बरसात इस जलसे सरकार में हो रही है और उलमाए मिल्लत इस्लामिया की मौजूदगी इस बात का पैगाम दे रही है कि लोगों, अब भी इस्लाम जिंदा है, कल भी इस्लाम जिंदा था, अब भी इस्लाम जिंदा है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। बस शर्त यह है कि इस्लाम के मानने वाले हो, इस्लाम के फॉलोवर्स हो, दाइए इस्लाम के मानने वाले हो, नबी
नबी आखिर ज़मां का कलमा पढ़ा है, नबी की याल से टूटकर मोहब्बत करते हो, असहाब से मोहब्बत करते हो, इन उलमा से मोहब्बत करते हो, सादात से मोहब्बत करते हो, तो अपने वालिदैन से भी मोहब्बत किया करो, अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत दिया करो, बच्चियों को इल्म दीन सिखाओ, अपने बड़ों का एहतराम किया करो, अपने छोटों पर शफ़क़त का साया डाला करो। शब बारात की ये रात है। अब सुनो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। नबी पूरी रात आराम करें तब भी कोई बात नहीं है, नबी अगर सोते रहें, नबी आराम फरमाते रहें, कोई बात नहीं है। अब एक आलिम की ये शान है कि एक आलिम पूरी रात ईशा की नमाज पढ़ा कर या पढ़ करके सो जाए, और एक आबिद पूरी रात इबादत करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आलिम का सोना उस आबिद की इबादत से ज्यादा अफजल है। सुभान मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा, टिकी बांध के सुनना जरूर गौर से, समझ रहे हैं। तो ये जिनसे दुश्मनियां बोल रहे हो ना, फिर वो ताबीज के लिए यही आते हो। अच्छा, जिससे अदावत हो, जिससे दुश्मनी हो, और फिर उससे मदद लेना, फिर उससे ताबीज, फिर उससे दुआ, फिर उससे पानी का मंतरवाना पढ़वाना, तो ये सारा कुछ उलमा करें। और जब बात मोहब्बत की आ जाए तो उनसे मुंह फेर लेना, ये हक नहीं है प्यारे। जरूरी ये है कि हम अपने उलमा के करीब हो जाएं, उनसे मसाइल शरइया सीखें, अवामुन नास तक ये पैगाम पहुंचाएं। जलसे तो शबाना रोज होते रहते हैं और होते ही रहेंगे, मगर उलमा से मसाजिद में जाकर के भी आप इल्म हासिल किया करें। मैं ये अर्ज कर रहा था, सही हदीस के मुताबिक तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत करती है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क़यामत तक मोमिनीन की माँ। और आयशा सिद्दीक़ा का मर्तबा जानते हैं क्या हजरत? 14 साल की उम्र में 14,000 अरबी अशार आपको मुँह ज़ुबानी याद थे। उस ज़ात का नाम सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। ऐसे सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा हैं, नबी पे पना मोहब्बत फरमाते आपके हुजरे खास में नबी आराम फरमा रहे हैं। और कुछ देर के बाद हज़रत आयशा ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर अनवर पर नहीं है। हज़रत आयशा बाहर निकली और जैसे ही देखा कि हुजूर करीब नजर नहीं आ रहे, जन्नतुल बकी की तरफ चली। देखा मेरे नबी जन्नतुल बकी में खड़े हैं और आसमान की तरफ नजरे रहमत उठाए हुए हैं और दुआ कर रहे हैं। सुभान कब्रिस्तान में जाना किसकी सुन्नत? अरे बोल दो यार, नबी की सुन्नत। तो अब अगर कोई पूछेगा तो जवाब दे दोगे ना कि फिर वापिस यहाँ आओगे? डरना नहीं। अच्छा, जब गलत बात बोलनी नहीं तो डरना किससे? अच्छा, पहली बात तो ये कि उलझना ही क्यों है? क्या बात? उलझना ही क्यों है? वो उनका रास्ते, हम अपने रास्ते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जब उम्मुल मोमिनीन पहुंची, मेरे नबी ने देखा, हज़रत आयशा को फरमाया, आयशा क्या तुमने गुमान किया कि नबी तुम्हारे लिए खयानत करेंगे? तो हज़रत आयशा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह, बात ये नहीं है, आपका मेलाने तबा, मैंने सोचा किसी और अज़वाज के हुजरे मुबारका में आप तशरीफ़ ले गए हो। नबी आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपको इख्तियार है सरकार, मैं कौन होती हूँ पूछने वाली। मेरे आका ने फरमाया, आयशा जानती हो आज कौन सी शब है? आज शबे बारात है, शाबान की 15वीं शब है। सुनो आयशा, आज की शब जब बनते मोमिन खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा कर इल्तिजा और दुआ करता है, अपने गुनाहों की माफी तलब करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात के सदक़े में कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की गिनती के बराबर गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है। कबीला बनु कल्ब जो है ना, लाखों रेवड़ जिनके पास बकरियों का और भेड़ों का, आका फरमाते कि आज की शब इतनी मुक़द्दस शब है कि अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की गिनती के बराबर गुनहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। तो आज की शब अगर हम ऐसे ही ज़ाया कर दें पार्कों में जाकर,
ہوٹلوں میں بسر کر دیں یا گھر میں سو کر ہی بسر کر دیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ نوافل پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے صاحب، عشاء کی نماز پڑھ کر کے ہم سو جائیں، مولائے کائنات کہتے ہیں تو سو جا، یہ تیری مرضی کی بات، مگر سن اللہ کو وہی بندہ محبوب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات میں جگ کر کے اللہ کو منا لے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے. اور سن سجدے سے سر اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ اس کا یہ خیال نہ ہو جائے کہ میں ذات باری تعالیٰ کی تجلیوں کا دیدار کر رہا ہوں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ امام صاحب اگر 3 کی جگہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں نا تو باہر نکل کر کے چرچا شروع ہو جاتی ہے، بہت طول ہو گئی، بہت طول ہو گئی. تم کو کون سے پاڑے پہ چھاڑنے تھے صاحب؟ کون سے بڑے بزنس پہ آپ کو چلے جانا تھا؟ کون سی ٹاٹا کی کمپنی میں جا کر کے آپ کو جاب مل جانے والی تھی؟ 10 منٹ اگر آپ امام کے پیچھے اس کی قرات سن کر کے نماز کس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. حضور فرماتے کہ نماز اس طرح پڑھو جسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو پھر حضور تو نماز پڑھتے تھے تو آئے ہے رحمت للعالمین کی نماز کا کیا کہیں؟ ارے رحمت للعالمین بڑی بات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ فاطمہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے بارگاہ خدا بندی میں میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں. آج کہتی ہے کہ حضرت سستی آتی ہے نماز پڑھنے میں، قائلی بچے ہیں پریشان کرتے ہیں، نماز کا وقت نہیں ملتا. ارے سن سیدہ کی شان کتنی عظمت والی، کتنی برکت والی. حسن پیدا ظہر کے وقت ہو رہے ہیں اور عصر میں حضرت فاطمہ وضو کر کے نماز ادا فرما رہی ہے. کائنات میں ایسی کوئی بیٹی؟ کوئی پوچھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس ڈاؤٹ کو آؤٹ کر دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. کیا عرض کرتی ہیں بارگاہ خدا بندی میں؟ مولا رات اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ایک رات اتنی لمبی عطا فرما دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی تیری بارگاہ میں جی کھل کر کے سجدہ کر سکے، سجدہ کر سکے. بتاؤ حضرت فاطمہ کی سیرت پر عمل کب ہوگا؟ نعرہ حسین لگانے والے تو بہت ہیں، حسین کی سیرت پر عمل کب ہوگا؟ شب برات میں جگ کر. اچھا ویسے ہر رات میں، اور سٹی کے جو لوگ ہیں نا، شہر کے جو لوگ ہیں عموماً راتوں میں ان کا دین ہوتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو سمجھو ان کے لیے دین نمودار ہو گیا، پورا دن ادھر ادھر، اور رات میں پھر گشت کرتے نظر آتے ہیں. چوراہوں پر جا کر کے دیکھو تو میرا مسلمان ملے گا، ہوٹلوں میں جا کر کے دیکھو تو ہمارا مسلمان ملے گا، پارکوں میں جا کر کے دیکھو تو ہمارا مسلمان ملے گا. لیکن مسجد میں جا کر کے دیکھو تو کوئی بزرگ ہی ملتا نظر آتا ہے. مدرسے میں جا کر کے دیکھو تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہی نظر آتی ہیں. کیا علم دین سیکھنا آپ پر فرض نہیں ہے؟ علم دین سیکھنا بڑوں پر فرض نہیں ہے؟ کیا عورتوں پر علم دین سیکھنا فرض نہیں ہے؟ یہ ٹھیکہ صرف بچے اور بچیوں کا ہے؟ نہیں پیارے، حساب سب کا کیا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب مجھے بتاؤ، رات دن ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، گنہگار ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، ہم گنہگار ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ صاحب نصاب زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے، بتاؤ ہم گنہگار ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ حج فرض ہو چکا، ہم حج نہیں کرتے، ہم طواف کعبہ نہیں کرتے، ہم صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے، ہم رمیہ جمار نہیں کرتے، ہم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نہیں پڑھتے، ہم مقام عرفات میں نہیں جاتے، ہم مینا کی وادی میں نہیں جاتے، ہم مدینۃ الرسول میں نہیں جاتے. اور آقا کا گنبد خضرا، آقا ارشاد فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہو
शफाअती कि जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत कर ली उस पर जन्नत वाजिब हो गई, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वो पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मरने इंतकाल के बाद ज़ाहिरी हयात से पर्दा फरमा जाने के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मज़ार को देखना, मेरी तुरबते अनवर को देखना गोया मुझे हालत जिंदगी में दुनिया में देखने के मुतरादिफ है। और रोज़ाए रसूल का वो हिस्सा जन्नत नहीं, अर्शे आज़म नहीं, सारी कायनात से अफजल आला है, सारी कायनात से अफजल आला है। तो वो नबी फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो गुनाहों से तौबा कर लो, वालिदैन का दिल दुखा दिया है तो उनसे माफी तलब कर लो, उस्ताद से बेवफाई कर ली है वापस जाकर के उनका दामन थाम लो, अगर बड़ों की तौहीन कर दी है उनकी बारगाह में जाकर के इल्तिमास करो, गिड़गिड़ाओ, अगर अपने किसी बुजुर्ग को नाराज कर लिया है उसके दरे दौलत पर जाकर के उससे माफी का मुतालबा कर दो। यकीन मानो अल्लाह ताला उनको रहमत फरमा देगा और वो तुम्हें माफ कर देंगे, वरना हुकूकुल इबाद का मसाला इतना ज्यादा भारी है कि हुकूकुल्लाह में अगर कोताही हो गई तो रब अपने फजल से माफ फरमा देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर किसी का हक खा लिया हो, अगर बाप ने बेटे का हक खा लिया तब भी वो गुनहगार, अगर बेटा बाप का हक गसब कर जाए फिर भी वो गुनहगार, कोई अपने पड़ोसी का हक गसब कर जाए फिर भी वो गुनहगार। तो जब तक महशर में वो बंदा मोमिन जिसका हक गसब किया गया वो माफ नहीं कर देगा, अल्लाह ताला भी माफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। तो तौबा कैसी करेंगे? आज हमारे तौबा करने का स्टाइल क्या है? तौबा 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 ऐसे ही करते हैं, रुखसारों पे हाथ, नमाज छोड़ दी, हजरत ने देख लिया, हजरत का अल्लाह अकबर, अपने नमाज छोड़ दी, हजरत बहुत बड़ी बात हो गई जैसे उसको पता ही नहीं। अच्छा तौबा तौबा तौबा, हजरत माफ करने वाले तुझे, हजरत के लिए नमाज पढ़ रहा, सैयद साहब किबला के लिए नमाज पढ़ रहा, पीर के लिए नमाज पढ़ रहा, हाजी साहब के लिए नमाज पढ़ रहा, अपनी हजियानी के लिए नमाज पढ़ रहा, किसके लिए पढ़ रहा? नमाज अल्लाह की इबादत है, झुकना किसके सामने? अल्लाह के सामने। सजदा किसके सामने करना? अल्लाह की बारगाह में। तो माफी किससे तलब करोगे? अल्लाह की बारगाह में। तो तौबा सिर्फ रुखसार पे हाथ फेरने का नाम नहीं, तौबा नसूहा किसे कहते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह से तौबा करने के बाद दोबारा जिंदगी में कभी भी वो गुनाह की तरफ ना जाए, इसका नाम तौबा नसूहा है। लेकिन आज क्या है, रात में तौबा कर लेंगे, सुबह वही काम चालू रहेगा। आज की शब जो है ना प्यारे, बहुत अजीम शब है। एक दुआ मैं आपको बताऊं, कसरत से अगर आप पढ़ेंगे, आज की शब के हवाले से ही मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाहुम्मा बद्दिल सुआ तक़दीरीना बिल खैर। ऐ अल्लाह मेरी बुरी तकदीर को खैर वाली तकदीर में पलट दे। आज की रात तकदीर बदली जाती ना, रिस्क लिखा जाता है, सारा चार्ट तैयार होता है। आज की मुकद्दस शब में आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान रहमत के मुताबिक जैसी उसकी शान जलालत और रहमत है, पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल फरमाता है और वहाँ से उसकी रहमत गुरूब आफताब से लेकर तुलुए फज्र तक, यानी फज्र के नमदार होने तक उसकी रहमत ये आवाज़ देती है कि है कोई रिस्क का तलब करने वाला, मैं उसे रिस्क अता फरमा दूं। है कोई औलाद का तलब करने वाला, मैं उसे औलाद अता फरमा दूं। है कोई दुनिया का परेशान, मैं उसके गम को खरीद लूं। है कोई ऐसा दुनिया का ठुकराया हुआ जिसे मैं अपना लूं। मुझे एक बात बताओ, एक मुल्जिम है जिस पर इल्ज़ाम है कि तूने फला गुनाह किया है, अब एक वक्त आता है, वक्त मुकर्ररा पर मुद्दत पड़ती है, तारीख होती है, वो कटघरे में हाजिर किया जाता है। बोलो कोई गुनहगार जिस पर केस दायर हो चुका हो, मुकद्दमा दायर हो चुका हो, वक्त मुकर्ररा पर उसने कोर्ट पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, जज के सामने खड़े होना है कि नहीं होना। अच्छा, कटघरे में कौन खड़ा होता है? जो मुजरिम
ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، دنیا کی نظر کا جو جج ہوتا ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر مجرم حاضر نہ ہو، جو ملزم ہے جس پر الزام ہے، دفعہ جو لگی ہے، اب وقت آ گیا مدت کا، وہ مدت کے وقت میں اس کٹگرے میں حاضر نہیں ہے، اور جو الزام لگا رہا ہے وہ حاضر ہے، ملزم غائب ہے، یعنی جس پر الزام لگا وہ غائب، یعنی جو جس دنیا کی نظر میں جو گنہگار ثابت ہونے والا تھا وہ غائب ہے، اور جو الزام لگا رہا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ حاضر ہے۔ اب اگر وہ غیر حاضر ہے تو پھر جو چاہے گا جج اپنی مرضی سے فیصلہ کر دے گا نا، جو چاہے گا وہ فیصلہ، پھر پھانسی کی سزا نہیں ہونے والی ہوگی پھر بھی کر دے گا، عمر قید کی سزا نہیں ہونے والی ہوگی پھر بھی وہ لکھ دے گا، اسے تو قلم توڑی دینا ہے، اس کو کرنا کیا، قلم کی نب دبا دیا، بات ختم۔ تو یہ دنیا کے جج ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، یہ دنیا کی عدالتیں ہیں جہاں ہم چکر کاٹتے ہیں اور مایوس لوٹتے ہیں، لیکن وہی ملزم جس پر الزام دائر ہے وہ کٹگرے میں کھڑا ہو، اور جب گناہ ثابت ہو چکا ہو، گناہ ثابت ہو گیا، اس نے ایکسپٹ بھی کر لیا، قبول بھی کر لیا کہ ہاں جی میں گنہگار ہوں، پھر وہ جج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے التماس کرے کہ جج صاحب مجھ پر رحم کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بوڑھی ماں ہے، اس کا میں ایک لوتا سہارا ہوں، میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میرا چھوٹا سا پریوار ہے، اور ان کا سارا خرچ میری ذمہ داری میں ہے، آپ خدارا مجھ پر رحم کریں اور معاف کر دیں۔ بتاؤ اگر وہ جج اسے معاف کر دے، سامنے سے مانگ رہے ہو تم معافی، لیکن پھر بھی وہاں معافی طلب کرنے کے بعد بھی رسوائی مل رہی ہے، معافی نہیں مل رہی، لیکن ہم کتنے بڑے پاپی ہیں، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم گناہوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچھا دیکھو، ایک طرف وہاں ملزم کو پکڑ کر زبردستی لایا جا رہا ہے، اس کٹگرے میں اس سے بدنام بھی کیا جا رہا ہے اور رسوائی بھی کی جا رہی ہے، ہزاروں لوگوں کے سامنے بے عزتی بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ گڑ گڑا رہا ہے، معافی طلب کرتا، اس کے اپنے بھی موجود ہیں، اس کے پرائے بھی موجود ہیں، ہر قصور ناقص وہاں موجود ہے، لیکن کوئی اس کی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کی طرفداری میں بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جتنی عدالتیں ہیں یہ فضول ہے، فضول۔ ارے سنو، یہ دنیا کا قانون تمہیں کہیں بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن آج شب نور میں بتاؤ وہ رب کی کتنی شان ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، بے انتہا پیار کرتی ہے، کانٹا بچے کے قدم میں لگے، درد ماں کے سینے میں ہوتا ہے، کوئی بچے کے رخسار پہ تماچ لگائے، درد ماں کے سینے میں ہوتا ہے، کوئی بچے کو ایذا پہنچائے، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، جب تو ایک ماں کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے محبت فرمانے والا ہے، بتا اس کی محبت کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو پیارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ رب غفور الرحیم ہے، سامنے سے آواز اس کی رحمت دے رہی ہے، گنہگاروں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے پاپ کر لیا ہے، تم نے بڑے سے بڑا گناہ کر لیا ہے، تم نے ماں باپ کا دل دکھا دیا ہے، تم نے استاذ کو ناراض کر لیا ہے، تم نے سادات کا دل دکھا دیا ہے، تم نے علماء کو ناراض کر دیا ہے، تم نے اپنے پڑوسیوں کا دل دکھا دیا ہے، تم نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، مگر سنو، دنیا کی عدالتوں میں مت جانا، دنیا کے کٹگروں میں مت جانا۔ ارے سن، ایک رات میں تجھے ایسی عطا فرما دیتا ہوں کہ اگر اس رات میں چک کر کے تو میری بارگاہ میں سجدہ کر لے گا، ارے تجھے جو پڑھنا آتا ہو تو پڑھ، تجھے کلمہ پڑھنا آتا ہے تو کلمے کا ورد کر، تجھے درود آتا ہے درود کی کثرت کر، تجھے نوافل پڑھنا آتا ہے نوافل پڑھ، تجھے جو پڑھنا آتا ہے وہ کثرت سے پڑھتا رہے، اور اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جا اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر۔ اللہ کی رحمت سامنے سے آواز دیتی ہے کہ اے بندہ مومن، اے میرے نبی کا امتی، ارے سن،
اگر تو اتنے پیار سے میری بارگاہ میں جھکا ہے، تو نے آنسو بہا دیے ہیں، تیرے اشک بہہ گئے ہیں، سن اب میں تجھے پاک و صاف کر دیتا ہوں۔ اگر تو نے سچی توبہ کر لی ہے آقا کے فرمان کے مطابق، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کے مطابق، اگر سچی توبہ کر کے اس پر تو قیامت تک اٹل رہ جاتا ہے تو سن، اللہ تعالیٰ تیری اس توبہ کے صدقے میں تجھے جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرمائے۔ لیکن کرنا کسے ہے؟ عمل کسے کرنا ہے؟ کس نبی کے ماننے والے ہو؟ جانتے ہو میرے نبی کی شان کیا ہے؟ نبی حالت نماز میں گھوم جائیں تو رب قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ کس نبی کی امتی ہو اور کر کیا رہے ہو؟ ایک دنیا کا آقا، ایک دنیا کا ٹیچر، ایک دنیا کا استاد، اگر ہم خطا کر جاتے ہیں تو اس کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں کہ میرا استاذ کہیں مجھے سزا نہ دے، مجھے کہیں ڈانٹ پھٹکار نہ لگا دے، میرا بڑا میرا آقا ہے مجھے سزا دے گا۔ لیکن سن، وہ رب ایسا رحیم ہے کہ تو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے پھر بھی تجھے مہلت دے رہا ہے، تو گناہ پہ گناہ، تو نماز ترک کر رہا ہے، اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے، اور مہلت ہی نہیں تجھے رزق بھی دے رہا ہے، تجھے رزق بھی دے رہا ہے، تجھے اولاد بھی عطا کر رہا ہے، تجھے بھائی بہن بھی عطا کیے، تجھے مکان بھی عطا کیا، تجھے دکان بھی عطا کی، تجھے بزنس بھی عطا کیا۔ یہ ساری عطائیں میرے رب ہی تو ہیں، میرے رب ہی نے تو کرم فرمایا ہے، ورنہ تو یہ ایٹیٹیوڈ اور گھمنڈ مت دکھاتے رہنا کہ یہ سارا میں نے اپنے بلبوتے پر کیا ہے۔ ارے بڑے بڑوں کی کوٹھیوں کو میں نے مسمار ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو، کروڑ پتیوں کو روڑ پتی ہوتے ہم نے دیکھا ہے۔ ارے سکندر اعظم نام سنا ہے؟ سکندر اعظم آدھی دنیا کی دولت کا مالک، جب جانے لگا نا تو اس نے کیا کہا کہ میں مر جاؤں تو کفن اڑاؤں نا تو میرے دونوں ہاتھوں کو بغل سے نکال دینا، کفن سے جدا رکھنا۔ تو لوگوں نے کہا سکندر اعظم اتنی دولت کے تم مالک ہو، اتنے جاہو حشمت والے ہو، آدھی دولت تمہارے قدموں میں دنیا کی، پھر یہ کیا بات ہے؟ تو سکندر اعظم کہتا ہے کہ میں دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، دنیا کی آدھی دولت ہونے کے باوجود میں موت کو مات نہ دے سکا۔ سنو، میرے دونوں ہاتھوں کو خالی باہر نکال دینا تاکہ جو میرا گمان تھا وہ بیکار ہو جائے اور لوگ مجھ سے عبرت حاصل کر لیں کہ دیکھو وقت کا سکندر بھی جب گیا تو دونوں ہاتھ خالی لے کر کے گیا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ تو کذبی ملنے والی ہے، ایک کفن کا جو ٹکڑا ہے تیرا تن ڈھکنے کے لیے وہ تجھے مل جائے گا، ورنہ آج کے دن حاجی صاحب کے پاس پراپرٹی کا انبار ہے، بیٹے سے بولنا کہ اپنی 1 ایکڑ زمین کے اندر تیرا مزار بنائے۔ بیٹا کہے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے حضرت، ایک قبر کے لیے پورا کھیت ویران کر دوں تو پھر تو ایک قبرستان ہی بن جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ قبرستان میں کر دو جہاں انتظام ہو۔ جو دولت تو نے اپنے خون پسینے سے کمائی، بیٹا تیری قبر بھی وہاں بنانے دینا نہیں چاہتا۔ کس چیز کا مغرور ہے یار؟ علم حاصل کرو، علم ایسی چیز ہے، شب برات کے حوالے سے تو اگر رات بھر کیا دنوں رات بولا جائے پھر بھی کم ہے۔ ابھی میرے بعد بھی آپ کو ایک عظیم خطاب سماعت کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر کے صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلتا پیارے، ہمیں زندگی میں عملی نمونہ بن کر کے دکھانا پڑے گا۔ ہم نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیال بنائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے حوالے سے نبی کی زندگی کو پڑھیں، ہم نبی کی مکی زندگی کو پڑھیں، ہم نبی کی مدنی زندگی کو پڑھیں، ہم جائزہ لیں نبی کی زندگی کا۔ میرے نبی نے ہجرت سے پہلے جو زندگی گزاری، بعد ہجرت جو زندگی گزاری ہے، ارے میرے نبی کا تو شعار کیا رہا، میرے نبی کا طریق کیا رہا؟ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، غریب خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جتنے بھی بڑے تم خوددار بن جاؤ، امیر بن جاؤ،
لیکن اللہ کے عاجز بندے بن کر کے رہنا، مخلوق خدا پر کبھی ظلم و تشدد نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو علم نافع عطا کروانا اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کروانا۔ سنو، جب یہی اولاد تمہاری عالم دین بن جائے گا بیٹا، حافظ قرآن بن جائے گا بیٹا، قاری قرآن بن جائے گا بیٹا، تو سنو پھر تمہاری قبر پر وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچے گا، سورہ یاسین پڑھے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا اس کے مزار پر جا کر، اس کی تربت پر جا کر کے سورہ نجات یعنی سورہ مزمل کی تلاوت کرے، یا تبارک کی سورہ ملک کی تلاوت کرے، یا یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی زبان سے نکلے ہوئے قرآن کے الفاظ کے صدقے میں اس کے باپ کی قبر سے ہی نہیں، قبر کے سارے مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے اور رحمت و انوار کا گہوارہ بنا دیا کرتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے آج سبحان اللہ۔ ہماری حالت ایسی خستہ ہو چکی ہے نا پیارے کہ ہم اثر ہی نہیں لینا چاہتے باتوں کا۔ ہمارے اندر ایمان کی قوت میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جس چیز کا زبان اقرار کرے دل اس کی تصدیق کرے، اسی کا نام ایمان ہے نا۔ بولو، اب تم بولو، جب تک آواز نہیں آئے گی آگے بات نہیں کروں گی۔ زبان جس چیز کا اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ حضرت کے پاس آئے، سید صاحب کے پاس آئے، سید صاحب نے کہا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتے آپ؟ حضرت فجر سے آؤں گا۔ فجر میں دیکھ رہے ہیں تو غائب ہو، تو کون سا اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہے تمہارے پاس؟ اقرار باللسان اور دل کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے، وعدہ علماء سے کر کے منہ کر جانا، پھر کہنا کہ ٹی ٹی ایس سنی۔ سید صاحب بریلی شریف سے تشریف لائے ہیں، ٹی ٹی ایس کسے کہتے ہیں ان سے پوچھیے، یہ بتائیں گے ٹی ٹی ایس کسے کہتے ہیں۔ پیارے، بڑی قربانیاں دی ہیں اسلاف نے، اتنی آسانی سے دین ہم تک نہیں پہنچ گیا۔ طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر کے نبی نے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، مدینے کی وادیوں میں نبی نے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے، تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ورنہ سنو، عفو درگزر کا معاملہ اپنے اندر بناؤ، معاف کر دو، اگر کسی سے خطا ہو جائے اور اپنی خطا ہو تو معافی طلب کر لو، اس میں کوئی رسوائی کی بات نہیں۔ میرا نبی رحمت للعالمین امن و شانتی کا پیکر عظیم ہے نبی، طائف کی وادی میں جب ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، جبرائیل آ رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر آپ اجازت دے دیں تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے۔ ایک اشارہ فرما دیں، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دبوچ کر اللہ تعالیٰ اس قوم کو علاقوں پر بات کر دے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل، میں انہیں مارنے کے لیے نہیں، انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ ارے سنو، ابو جہل نہیں مانتا اس کا بیٹا اکرمہ کلمہ پڑھے گا، ابو جہل نہیں مانتا اس کا بیٹا اکرمہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کے شرف صحابیت سے مستفیض ہوگا۔ تو نبی کی شان تو یہ رہی ہے کہ عفو درگزر، ظلم و ستم، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جتنا ظلم و ستم آل رسول پر کیا گیا ہے، قیامت تک کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں سید ہوں اس لیے بول رہا ہوں نہیں، دنیا شاہد ہے، کربلا کی ریت آج بھی پکار پکار کر حسین کے سجدے کا ذکر کر رہی ہے کہ سجدہ آل رسول نے جو کربلا میں کیا قیامت تک کوئی نہ کر سکے گا۔ تو آج مسجد پیران کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں نعرہ حیدری لگانے والے سے کہ علی کی قوت کا زور کدھر گیا؟
میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین کے نام کی سبیل لگا کر کے پانی پینے والوں سے کہ آج مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کس محبت کی بات، کس محبت کا دعویٰ اور کس محبت کا نعرہ ہم لگا رہے ہیں؟ ذرا یہ فلسفہ ہمیں بھی آپ سمجھا۔ ہم رات میں کچھ اور ہیں، دل میں ہمارا حلیہ کچھ اور ہے، شام میں ہمارا رنگ کچھ اور ہے، اور یہ رنگ تو ایسا ہو کہ بلال کی اذان کے منتظر صحابہ رہا کرتے تھے۔ امیہ بن خلف کے کوڑے کھا کھا کر کے ظلم و ستم کو برداشت کر کے احد احد کا نعرہ لگانے والا بلال، ایک وقت آتا ہے کعبے کی چھت پہ چڑھ کر کے بلال اذان پڑھ رہا ہے، ملت کا ہلال ہے، لیکن آج میری قوم کا جوان جوش دکھائے گا تو اپنے گھر میں دکھائے گا، بوڑھے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرتا نظر آئے گا، لیکن اسے یہ فرصت نہیں ہوگی کہ ماں کے قدم چوم کر کے مسجد چلا جاؤں، نماز ادا کر لوں۔ روزی کے متلاشی ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اولاد چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، رزق حلال چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اگر دنیا سے پریشان ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، دنیا کے لوگ ستا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، دنیا پریشان کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، زمانہ ستم پہ ستم کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، زمانہ تانے دے رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، استغفار کی کثرت چالو کر دو۔ ارے سنو، عزت اور ذلت میرا رب عطا فرماتا ہے، وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سنو، عزت و ذلت کا عطا فرمانے والا میرا پروردگار ہے۔ زمانہ آج بھی حسین کا نعرہ لگاتا ہے اور یزید کی تربت کدھر ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ آج عاشق جاتا ہے تو مزار حسین پر جا کر کے سلام پڑھتا ہے، کوئی یزید کے بارے میں نہیں پوچھتا، کوئی اس کا پتہ ایڈریس نہیں پوچھتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بہت مقدس شب آپ کو اور مجھے ملی ہے۔ پچھلی مرتبہ ہمارے کتنے عزیز اقارب اس محفل میں رہے ہوں گے، اور آج وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔